بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ وہ کون سے جانور ہیں جس کو مارنے کا حکم ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، چاہے یہ جانور حرم شریف کے اندر ہوں یا باہر، آپ احرام کی حالت میں ہوں یا احرام سے باہر، ان جانوروں کو مارنے پر نہ تو آپ کو گناہ ملے گا اور نہ ہی کوئی کفارہ واجب ہوگا۔ اسی طرح کی اسلامی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوری پہنچ سکے۔ ہمارا دین اسلام جو کہ محبت اور امن کا دین ہے، جس میں ہمیں انسانوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی ترغیب دی گئی ہے۔ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک سے ہمیں اجر عظیم کے مستحق ہوں گے۔ ہمیں یہ خوشخبری دی گئی ہے جیسے ایک شخص کا واقعہ ملتا ہے جس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت واجب کر دی۔ اسلام ہمیں جانوروں پر تشدد کرنے سے بھی سختی سے منع کرتا ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ جیسے ہمیں ایک عورت کا واقعہ ملتا ہے جس نے بلی کو باندھ کر بھوکا پیاسا رکھا اور بلی بھوک پیاس کی حالت میں مر گئی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم میں داخل فرمایا۔ سب باتوں سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام نے تمام جانوروں پر بے تحاشا رحم کرنے کا حکم دیتا ہے اور ان پر کوئی بھی ظلم یا انہیں مارنے کا حکم دیتا، مگر اسلام میں کچھ نکات ایسے ہیں جو ہمیں جانوروں کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ جو جانور انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، انسان کے نقصان کا باعث بنتے ہیں، ان جانوروں کو مارا جا سکتا ہے۔ ان میں سے بعض جانور تو ایسے ہیں جو ہر حالت میں انسان کے نقصان کا باعث بنتے ہیں، اسی لیے ان جانوروں کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جانوروں کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ ان میں چیل، کوا، بچھو، چوہا اور پاگل کتا شامل ہیں، اور ہمیں بخاری، مسلم اور دیگر کئی روایات سے ان کے بارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی حدیث ملتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ جانور ایسے ہیں یا حشرات جو آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں اور آپ ان کو بیمار سکتے ہیں، مثلا مکھی، مچھر، شیر، چیتا اور دیگر موذی جانور جیسے سانپ، بھیڑیا، شیر، گدھ، عقاب وغیرہ۔ حالت احرام میں ہر چیز دنیاوی کرنے سے منع کیا گیا ہے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت احرام میں ان جانوروں کو مارنے کو مستحب قرار دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار نماز ادا کر رہے تھے کہ ایک بچھو نے انہیں کاٹ لیا، تو اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچھو پر لعنت فرمائی، کیونکہ یہ نہ تو کسی نمازی کو چھوڑتا ہے اور نہ ہی کسی بے نمازی کو۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کو جب جس حالت میں بھی پاؤ اس کو مار ڈالو، بحوالہ ابن ماجہ شریف۔ صحیح بخاری شریف میں بھی ان 5 پرندوں کا نام لے کر ان کو فاسق یعنی اللہ کا نافرمان بتایا گیا ہے۔ کوے کے بارے میں بھی بزرگان دین کہتے ہیں کہ اگر کسی سمندر کے کنارے پر ایک گھڑا پانی کا بھر کے رکھ دیں تو یہ کوا سمندر کی بجائے اس گھڑے سے پانی پیے گا، یوں یہ گھڑے کے پانی کو بھی ناپاک کرے گا۔ زوالوجی کے ایکسپرٹس بھی کہتے ہیں کہ کوے کے باعث بہت ساری بیماریاں پھیلتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے بھی اس پرندے نے غداری کی تھی۔ طوفان نوح تھم جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو خبر لینے کے لیے بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ پانی خشک ہو گیا ہے یا نہیں۔ چنانچہ جب کوا چلا گیا اور واپس نہ آیا کیونکہ اس کو وہاں پر مردار نظر آ گیا اور وہ اس کو کھانے میں مصروف ہو گیا اور وہ کام نہ کیا جس کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اس پر لعنت فرمائی اور بد دعا دی کہ جب تک تو زندہ رہے گا لوگوں سے ڈر ڈر کر زندہ رہے گا، اسی لیے یہ ہمیشہ ڈرا ہوا رہتا ہے۔ اسی طرح چوہے سے بھی بہت ساری بیماریاں پھیلتی ہیں، جیسا کہ ایک زمانے میں طاعون کی بیماری کے باعث بہت ساری ہلاکتیں ہوتی تھیں، تو اسلام کی ہر عمل میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے جو انسان پر وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہوتی رہتی ہے۔
चीन भी एक फासिक जानवर है और इसका काम भी बड़ा अजीब व गरीब होता है। ये लोगों की खाने की चीज़ों से लेकर उनके ज़ेवरात तक लेकर उठा के ले जाता है और ये हराम चीज़ें भी खाता है, इसीलिए इसको भी मारने का हुक्म दिया गया है। हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाती हैं, हज़रत अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि अम्मा आयशा ने फरमाया कि सांप को इस डर से ना मारना कि वो हमसे बदला लेगा और तो उस पर अल्लाह और उसके फरिश्तों और तमाम लोगों की लानत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, जिसने सांप का कत्ल किया गोया उसने किसी मुशरिक का कत्ल किया। जिसने सांप को इस खौफ से छोड़ दिया कि वो उससे बदला लेगा, वो हम में से नहीं। इसके अलावा एक और बात भी इस्लाम में बड़ी अच्छी की गई है कि जानवर को, ऐसे जो भी जानवर जिनको मारने का हुक्म दिया गया है, उनको एक ही ज़रब में मारो। अगर आप एक ही ज़रब में मारते हो तो आपको 100 नेकियाँ मिलती हैं। अगर आप 2-3 ज़रबों में मारते हो तो उसी तरह आपकी नेकियाँ थोड़ी कम हो जाती हैं। और अब बात करते हैं पागल कुत्ते के बारे में, क्योंकि पागल कुत्ते में एक बीमारी पाई जाती है रेबीज़, और इस बीमारी का इलाज आज तक जदीद साइंस भी नहीं कर सकी। और अगर ये पागल कुत्ता किसी शख्स को काट ले तो वो भी पागल हो जाता है और उसमें भी वही जरासीम आ जाते हैं और उसकी मौत ही वाक़ई होती है, तभी उसको इस बीमारी से निजात मिलती है। अल्लाह ताला हम सबको भी ये तौफीक अता फरमाए कि हम भी इन मूज़ी जानवरों को बड़ी हिम्मत के साथ एक ही ज़रब में मार सकें और सवाब और नेकियां कमा सकें और इस्लाम की तालीमात पर अमल भी कर सकें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर।